علماء کا ادب کرو، عالم سنی علماء کا ادب کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، سچے دل سے۔ آج کل اگر جج آ جائے نا آپ کے گھر کی شادی میں، پورا خاندان اٹھ کر کے کھڑے پاؤں رہتا ہے، حضرت جج صاحب ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، اور مسجد کا امام آ جائے عالم، کوئی توجہ نہیں۔ امام کی اہمیت کتنی ہوتی ہے پتہ ہے؟ قاضی کے حصے سے جب وہ نکاح پڑھانے آتا ہے نا تو وہ بھی ایسے، امام صاحب اتنی لیٹ کیوں آئے آپ؟ یہ حال ہے۔ جو قوم جج سے زیادہ اپنے امام کو اہمیت نہ دے، اپنے علماء کا احترام نہ کرے، وہ قوم کیا عزت پائے گی؟ علماء کا احترام اسی لیے نہیں کرتے نا کہ ان کو 5,000 کی تنخواہ مہینے میں تم چندہ کر کے دیتے ہو، یہی نا۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قوم اماموں کو اتنا مجبور دیکھنا چاہتی ہے کہ بیٹا بیمار پڑے تو آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے، بیٹی کی شادی ہو تو آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے۔ اور ٹرسٹی، یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں کے لوگ ناراض نہیں ہونا، پورے ہندوستان کی بات کروں، ٹرسٹی ایک انتہائی گرے ہوئے درجے کے لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔ ہاں، ہر جگہ علم دیکھ کے نہیں بنائیں گے، تقویٰ دیکھ کے نہیں بنائیں گے، سیٹ دیکھ کے بنائیں گے۔ مسجد کے ٹرسٹی سیٹ لوگ رہیں گے، اور سیٹوں کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ جمعہ کے سوا انہوں نے آنا کب ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں، سب لوگ برا نہیں مانے، کچھ ایسے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوں گے ان کے اندر، یہ حال ہے۔ مصلیان کہیں گے نا امام صاحب کی پگار بڑھاؤ، ارے 10,000 ہے، اپنی مسجد میں سب سے زیادہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اے ٹرسٹی، اگر تیرا بیٹا انگلش اسکول میں پڑھنے کا حقدار ہے تو کیا امام کا بچہ اس کا حقدار نہیں ہے؟ اگر تیرا بیٹا آئس کریم مانگتا ہے تو کیا امام کے بیٹے کو آئس کریم کھانے کا حق نہیں ہے؟ اگر تیری بیوی ہر سنڈے کو تیرے ساتھ پارک میں جا سکتی ہے تو کیا امام کی بیوی اس کے ساتھ باپردہ پارک کی سیر کو نہیں جا سکتی؟ امام کو بازار میں دیکھ کے بھی لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب آپ ادھر کدھر؟ کیوں بھائی، وہ جہنم تھی جو آپ امام کو وہاں نہیں دیکھنا چاہتے؟ جیسے تمہاری ضرورت ہے ویسے اس کی بھی ضرورت ہے۔ ادب نکل گیا، ادب۔ اور اگر امام کے ہاتھ میں آئی فون آ جائے تو پورا محلہ کہتے ہیں کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، کہاں سے، کدھر سے آیا؟ ارے نادان، تم سب پیچھے کھڑے رہتے ہو اور وہ تمہارے آگے کھڑے رہتا ہے۔ جب پیچھے والوں کو وہ اتنا عطا کرتا ہے تو آگے والے کو کتنا عطا کرتا ہے؟ لیکن بس اس کی تقسیم کی بات ہے، کبھی امام کو روحانیت دیتا ہے اور کبھی امام کو دنیا بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے زیادہ جن کو دین بھی ملا، دنیا بھی ملی، لیکن اکثر وہ ہوتے ہیں جن کو امتحان، ان کا آزمائش ان کی جاتی ہے کہ ان کو روحانیت بھرپور دی جاتی ہے لیکن دنیا کم دی جاتی ہے، تاکہ وہ دنیا سے دامن بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ حقیر لوگ نہیں ہیں، یہ ذلیل لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نیابت رسول کا منصب عطا فرمایا ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جتنے سنی علماء ہیں ان کا احترام اور ادب کرو سنیوں۔ جو کسی عالم دین کی بے ادبی کرے، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، عالم کی بے ادبی حضور کی بے ادبی کی طرف لے جاتے۔ جو عالم کی بے ادبی کرے گا ڈر ہے کہ وہ حضور کی بے ادبی کرے گا، اور عالم کی بے ادبی کرنے والا ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا۔ یہ ہے، یہ تو ہوا جنرل عوام کی بات۔ ایک دیندار طبقہ ہے، وہ بھی علماء کے ادب سے کچھ دور جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فروعی مسئلے میں اگر علماء کے دو گروپ ہو گئے، ایک ادھر ایک ادھر، تو اب دونوں علماء برابر ہیں، وہ ایک دوسرے کو جو کہیں ان کا حق ہے، لیکن پبلک کے لوگ جس عالم کی وہ اقتدا کرتا ہے دوسرے عالم کا نام ایسے بے ادبی سے لیتا ہے جیسے کسی کلاس میٹ کا نام لے رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ چیز بھی زہر قاتل ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ عالم کے بے حرمتی کرنے والے کی نسل میں کبھی عالم پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ہمارے بزرگ، میں نے اپنے بزرگوں سے، بہت بڑے بزرگوں سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو لوگ علماء کی غیبتیں کرتے ہیں اور علماء کی برائیاں کرتے ہیں، ایمان والے علماء کی، ان کے گھر میں لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر وقت دکھ کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی علماء کی بے ادبی نہیں کرنا، ادب کرو۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، اب میں جب اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں، علماء کا ادب کرو۔ ہارون رشید یہ ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کی ہیبت کئی ملکوں پر تھی، تو اس کے بارے میں کہا گیا
دیا پتہ ہے اس کی ہیبت اللہ نے کئی ملکوں کے بادشاہوں پہ کیوں پیدا کر دی تھی؟ کیونکہ وہ جب علماء کو اپنے گھر بلاتا تھا تو اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ دھلاتا تھا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے دھلاتا تھا، یہ حال تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ عالم آئے جائے کچھ بھی ہو جائے، کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ جو تم بے قدر ہو رہے ہو تو تم نے کسی کی قدر کھوئی ہے، اس لیے تم زمانے میں بے قدر ہو رہے ہو۔ ادب سیکھو سنیو۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔